من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سماعت۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ یہ دعائے شبور کے نام سے معروف ہے اور اس کا جمعے کے آخری اوقات میں پڑھنا مستحب ہے۔ یہ مشہور دعاؤں میں سے ہے اور اکثر علماء متقنین اس کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ مصباح شیخ توسی جمال ارض ابو سید ابی طوس اور تقویم کی کتاب میں یہ دعا معتبر استاد کے ساتھ حضرت امام عصر کے نائب خاص محمد بن عثمان عمری سے نقل ہوئی ہے۔ نیز یہ دعا حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے بھی روایت کی گئی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں اسے شرح کے ساتھ نقل کیا ہے اور یہاں ہم اسے مصبی سے نقل کر رہے ہیں۔ اے معبود، میں تیرے عظیم، بڑی عظمت والے، بڑی روشن، بڑی عزت والے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جب آسمان کے بند دروازے رحمت کے لیے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ کھل جاتے ہیں، اور جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھ سے اس نام سے پکارا جائے تو وہ کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جب سختی کے وقت آسانی کے لیے اس نام سے پکارے تو آسانی ہو جاتی ہے، اور جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور تنگیاں اور سختیاں دور کرنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور سوالی ہوں تیری ذات کریم کی جلال کے ذریعے سے جو سب سے بزرگ ذات ہے، سب سے معزز ذات ہے کہ جس کے آگے چہرے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں، اس کے حضور آوازیں کانپتی ہیں اور جس کے خوف سے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور سوال کرتی ہوں تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے آسمانوں کو زمین سے گرنے سے روک رکھا ہے، مگر جب تو نے اسے حکم دیا اور اس آسمان و زمین کو روکا ہوا ہے کہ کھسک نہ جائے، اور تیری اس مشیت کے ذریعے سوالی ہوں عالمین کی اس کے متین ہے کہ تیرے ان کمالات کے واسطے سے سوالی ہوں جس سے تو نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تیری اس حکمت کے واسطے سے جس سے تو نے عجائب کو بنایا، اور جس نے تو نے تاریکی کو خلق کیا اور اسے رات قرار دیا اور اسے آرام کے لیے خاص کیا، اور اپنی حکمت سے تو نے اپنی روشنی پیدا کی اور اسے دن کا نام دیا، اور دن کو جاگ اٹھنے اور دیکھنے کے لیے بنایا، اور تو نے اس سے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشن کیا، تو نے اس سے چاند کو پیدا کیا اور چاند کو چمکدار بنایا، اور تو نے اس سے ستاروں کو پیدا کیا اور اسے پروازاں کیا، ان کے برج بنائے اور انہیں چراغ بنایا اور زینت بنایا، سنگابار بنایا، تو نے ان کے لیے مشرق و مغرب بنائے، تو نے ان کے چمکنے اور جھلکنے کی راہیں بنائیں، تو نے ان کے لیے فلک اور سیر کی جگہ بنائی اور آسمان میں ان کی منزلیں مقرر کی، بس تو نے ان کا بہترین اندازہ ٹھہرایا اور تو نے انہیں شکل عطا کی، کیا ہی اچھی شکل دی، اور انہیں اپنے ناموں کے ساتھ پوری طرح شمار کیا، اور اپنی حکمت سے ان کا ایک نظام قائم کیا، اور خوب تدبیر فرمائی، اور رات کے عرصے اور دن کی مدت کے لیے متعین بنایا، اور ساعتوں کے سالوں کے حساب کے ذریعے بنایا، اور سب لوگ کے لیے ان کو دیکھنا یکسر کر دیا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ تیری اس بزرگی کے ذریعے جس سے تو نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، پاک لوک میں جو فرشتوں کی سمت سے بالا، نور کے بادلوں سے بلند، تابوت شہادت سے اونچا، جو آگ کے ستونوں میں، طور سینا میں، کوہ حوارث میں، وادی مقدس میں، برکت والی زمین میں، طور یمن کی طرف ایک درخت سے جو سرزمین مصر میں پیدا ہوا، سوال کرتا ہوں تو نو روشن معجزوں کے واسطے سے اور اس دن کے واسطے سے جس دن تو نے نبی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا، اور ان چشموں میں جو پتھر سے جاری ہوئے کہ جن کے ذریعے تو نے عجیب معجزات کو دریائے صوف میں ظاہر کیا، اور تو نے دریا کے پانی کو بھنور کے درمیان پتھروں کی مانند جھڑک کر رکھ دیا، اور تو نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا، اور ان کے بارے میں تیرا بہترین وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے سفر کیا، اور اس نے ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنایا جن میں تو نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں،
اور تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو اور ان کی سفاریوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے نام کے کہ جو بلندتر عزت والا، روشن بزرگ والا ہے، اور بواسطہ تیری شان کے کہ جو تو نے اپنے کلیم موسیٰ کے لیے طور سینا میں ظاہر کی، اور اس سے پہلے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے مسجد کیف میں، اور اپنے برگزیدہ اسحاق کے لیے چاہ شی میں ظاہر کی، اور اپنے محبوب یعقوب کے لیے بیت العیل میں ظاہر کی، اور تو نے ابراہیم سے اپنا عہد و پیمان پورا کیا، اور اسحاق کے لیے اپنی قسم پوری کی، اور یعقوب کے لیے اپنی شہادت ظاہر کی، اور مومنین سے اپنا وعدہ وفا کیا، اور جنہوں نے تیرے ناموں کے ذریعے دعائیں مانگی انہیں قبول کی، اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس شان کی جو کبارمان میں موسیٰ ابن عمران کے لیے ظاہر ہوئی، اور بواسطہ تیرے معجزوں کے جو ملک مصر میں تیری شان اور عزت کے غلبے سے، عزت والی نشانیوں سے، غالب قوت سے، قدرت کی بلندی اور پورے ہونے والے قول کے نشان سے رونما ہوئی، اور تیرے ان کلمات کے جن کے ذریعے تو نے آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں اور اہل دنیا اور اہل آخرت پر احسان کیا، اور سوالی ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے جس سے تو نے اپنی ساری مخلوق پر کرم کیا، سوالی ہوں تیری اس توانائی کے واسطے سے جس سے تو نے اہل عالم کو قائم رکھا، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس نور کے جس کے خوف سے طور سینا چکنا چور ہوا، سوالی ہوں تیرے اس علم و جلت اور تیری بڑائی اور عزت اور تیری جبروت کے واسطے سے جس کو زمین برداشت نہ کر سکی اور آسمان عاجز ہو گئے، اور اس سے زمین کی گہرائی کپ کپا ہو گئی، جس کے آگے آسمان اور نہریں رک گئی، پہاڑ اس کے لیے جھک گئے اور زمین اس کے لیے اپنے ستونوں پر ٹھہر گئی، اور اس کے سامنے ساری مخلوق بے سرنگوں ہو گئی، اپنی راہوں پر چلتی ہوائیں اس کے سامنے پریشان ہو گئی، اور اس کے لیے آنکھ اپنے مقام پر پہنچ گئی، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس حکومت کے جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس سچے قول کے جو تو نے ہمارے باپ آدم اور اس کی اولاد کے لیے رحمت کے ساتھ فرمایا، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس کلمات کے کہ جو تمام چیزوں پر غالب ہے، سوالی ہوں بواسطہ تیری ذات کے کہ اس کے نور کے اس جلوے تو نے پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس بزرگ کے کہ جو طور سینا پر ظاہر ہوئی تو اپنے بندے اپنے رسول موسیٰ ابن عمران سے ہم کلام ہوا، سوالی ہوں تیری نورانیت کے ذریعے جناب عیسیٰ کے مناجات کی جگہ میں، اور تیرے نور کے ظہور کے ذریعے کوہ فرعون میں بلند و مقدس مقامات میں صفیں باندھے ہوئے ملائکہ کی فوج کے ذریعے اور تسبیح خواہ ملائکہ کے خشوع کے ذریعے سوال کرتی ہوں، بواسطہ تیرے ان برکات کے ذریعے جن سے تو نے برکات عطا کی، اپنے خلیل ابراہیم کو حضرت محمد کی امت میں برکت دی، اور اپنے برگزیدہ اسحاق کو حضرت عیسیٰ کی امت میں برکت دی، اور برکت دی تو نے اپنے خاص بندے یعقوب کو حضرت موسیٰ کی امت میں، اور برکت دی تو نے اپنے حبیب حضرت محمد اور ان کی عطرت ذریت اور ان کی امت میں، خدایا جیسا کہ ہم ان کے عہد میں موجود نہ تھے اور ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور ان پر سچائی اور حقانیت کے ساتھ اور درستی سے ایمان لائے، ہم چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرما، اور محمد و آل محمد پر شفقت فرما، جس طرح تو نے بہترین رحمت اور برکت اور شفقت ابراہیم و آل ابراہیم پر فرمائی تھی، بے شک تو حمد و شان والا ہے، جو چاہے سو کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اب اپنی حاجت بیان کریں، اور اس کے بعد کہیے، اے معبود اس دعا کے واسطے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر تیری سوا کوئی نہیں جانتا اور جن کی حقیقت سے سوائے تیری کوئی آگاہ نہیں، تو محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیرے شان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں مستحق ہوں، اور میرے گناہوں میں سے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں بخش دے، اپنے رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے،
اور مجھے برے انسان، برے ہمسائے، برے ساتھی، برے حاکم کی اذیت سے بچائے رکھنا۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ یہاں نسخوں میں کچھ یوں آتا ہے کہ اس کے بعد جو حاجت ہو اس کا ذکر کریں اور کہیں، اور تم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، آسمان اور زمین کی ایجاد کرنے والے، اے جلت اور بزرگی والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود اس دعا کے واسطے دعا کے آخر تک۔ اور علامہ مجلسی نے مصباح سعید ابن باقی سے نقل کیا ہے کہ دعائے سماعت کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے معبود اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر اور تحویل اور جن کے باطن اور ظاہر کو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا، تو محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں مستحق ہوں، اور میری طرف سے فلاں بن فلاں سے بدلہ لے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ آپ اپنے دشمن کا نام لکھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں مستحق ہوں، اور میری طرف سے فلاں بن فلاں کا بدلہ لے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ اپنے دشمن کا نام لیں اور کہیں، اور میری گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میرے ماں باپ اور سارے مومنین و مومنات کے گناہ بخش دے، اور اپنا رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے، اور مجھ کو برے انسان، برے ہمسائے، برے حاکم، برے ساتھی، برے دن، برے وقت کی اذیت سے بچائے رکھ، اور میری طرف سے بدلہ لے اس سے جس سے مجھے دھوکہ دیا اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اور جو ظلم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے اہل، میرے اولاد، میرے بھائیوں اور میرے ہمسایوں کے لیے جو مومنین اور مومنات میں سے ہیں ان سے انتقام لے، بے شک تو جو کچھ چاہتا ہے اس قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے موافق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر کہیں، اے معبود اس دعا کے واسطے سے غریب مومنین اور مومنات کو مال و متاع عطا فرما، بیمار مومنین اور مومنات کو تندرستی اور صحت عطا فرما، اور زندہ مومنین اور مومنات پر لطف و کرم فرما، اور مردہ مومنین اور مومنات پر بخشش اور رحمت فرما، اور مسافر مومنین اور مومنات کو سلامتی اور رزق کے ساتھ گھروں میں واپس لا۔ اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے سردار نبیوں کے حاکم حضرت محمد پر رحمت خدا ہو، اور ان کی پاکیزہ اولاد پر اور سلام ہو، بہت زیادہ سلام۔ شیخ ابن فیض نے فرمایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ دعائے سماعت کے بعد کہیں، اے معبود میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس دعا کی حرمت کے اور ان ناموں کے ذریعے جو اس میں مذکورہ دیے ہوئے ہیں، ان تفسیر اور تدبیر کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کا سوائے تیرے طرح کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو میرے لیے ایسا کر اور ایسا کر، ایسا کر اور ایسا کر، میں آپ اپنی حاجت طلب کریں، انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی۔